بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید نظر کا منہ توڑ حال۔ نظری نظر بد اپنے اندر ایک جامع حقیقت رکھتی ہے جو ہر ذی روح کے جسم کو متاثر کرنے کی حامل ہے۔ اگر کسی کو سخت ترین نظر بد ہو جائے یا لگ جائے جو دم تویزات وغیرہ سے نہ اتر رہی ہو تو انشاءاللہ 3 روز اس مرگ استعمال سے یا کرنے سے انشاءاللہ سخت ترین نظر بد بھی دفع ہو جائے گی۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ ان باکس یا کمنٹ میں اجازت طلب نہ کریں۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، سب اس کو کر سکتے ہیں، بس اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ طریقہ عمل کا کیا ہے کہ آپ نے 3 سرخ مرچیں لینی ہیں اور ہر مرچ کو سر پر سے 7 بار ماریں یعنی چکر دیں۔ پھر ان تینوں مرچوں کو سامنے رکھ کر یا قابض یا حفیظ یا مالک یا قابض بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھ کر پھونک مار دیں، اور پھر ان تینوں مرچوں کو جلتی آگ میں پھینک کر جلا دیں۔ مسلسل 3 روز تک ایسا کریں، انشاءاللہ سخت ترین نظر بد بھی ختم ہو جائے گی۔ عام نظر بد صرف ایک بار ہی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے۔ نظری یاد رہے کہ یہ عمل زوال کے وقت یعنی جب سورج سر پر ہو تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، باقی جس وقت جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین اور کئی لوگوں کا آزمودہ اور بڑے بزرگوں بتایا ہوا عمل ہے۔ اب ایک وظیفہ ہے، یا سبوسو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو، اسے پڑھتے رہو تو تمہارے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو محبت سے تبدیل کر دے گا، ورنہ کم سے کم ان کی شر کو تو دفن کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جس کی بیوی لڑتی ہو، جس کا بیٹا نافرمان ہو، جس کا باپ بہت کڑیل اور غصے والا ہو، غرض جہاں بھی غصے والے لوگ ہوں ان کے لیے اس وظیفہ کو پڑھو، یا سبوسو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو۔ اللہ کے ان 4 ناموں کو اگر بیٹی پڑھے گی تو اس کی برکت سے اس کا خامد مہربان رہے گا، خامد پڑھے گا تو اس کی بیوی مہربان رہے گی، امام مسجد پڑھے گا تو کمیٹی مہربان رہے گی، کمیٹی پڑھے گی تو امام مہربان رہے گا۔ اپنے دفتروں میں افسران کے غصے سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی نرم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کسٹمر پر پڑھو تو انٹرویو کے لیے جاؤ تو پڑھو، جلد سلیکشن ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وظیفے کو جس کام کے لیے بتایا بالکل کامیاب پایا۔ ناظرین، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے مگر آزاد نہیں چھوڑا۔ ایک باپ بھی اپنے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑتا کہ جاؤ مر جاؤ، جیو یا بیمار رہو، ہم سے تمہارا کوئی مطلب نہیں۔ جب ابا اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ رہا تھا تو ربا ہمیں کیسے چھوڑے گا کہ مصائب آئیں اور تم ایسے ہی پڑے رہو۔ اللہ نے اپنے ناموں میں ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اگر تم کو وسیع رزق حاصل کرنا ہے تو یا رازق کو پڑھو، غریبی سے پریشان ہو تو یا مغنی کہو۔ بندہ زمین پر اللہ کا جو نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرام سے جینے کے لیے اپنے 99 نام نازل فرمائے کہ تم کو جیسی ضرورت پڑے میرا ویسے نام لینا اور اپنا کام بنا لینا۔ ناظرین، پرانے زمانے کی نانی اور دادی بچوں کو یہ کہہ کر سلاتی تھیں، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، اور اللہ اللہ کیا کرو۔ تو ناظرین، آپ بھی کسی بھی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں تو ان وظائف کو اپنا معمول بنا لو، یقین کرو اللہ پاک تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرمائے اور راحت، آرام اور سکون عطا فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوسروں کو سبسکرائب کیجیے۔